لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين والمتين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستو، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہمارا مل کر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اس غربت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین. محترم دوستو، وقت کافی ہو چکا ہے کیونکہ ایک جو ہے بچ چکا ہے، تو زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے مختصر کچھ باتیں رکھ کے ہم گفتگو کو ختم کریں گے. آج ہم نے کل جیسے کہ بیان کیا تھا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ کی ذات اطہر پر کچھ بولیں گے. تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ ان کا تذکرہ ہمارے ایمان کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ ایمان کی. جینے کے لیے کھانا ٹائم پہ بھوک لگی تو کیا ہے وہ ضرورت ہے نا. تو جیسے جینے کی ضرورت ہے ویسے ہی ایمان کی. تو حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق اہل بیت سے. کس سے؟ اہل بیت سے. اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں اہل بیت سے اظہار محبت کا مطالبہ کیا ہے. اللہ نے بندوں سے کس بات کا مطالبہ کیا ہے؟ اہل بیت سے کیا کریں؟ اظہار. ایسا نہیں ہے کہ بندہ بولا میرے دل میں ہے محبت کے بارے میں مگر اس کو ظاہر نہیں کر رہا. مثال کے طور پہ بات عجیب و غریب لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں فاطمہ زہرا سے محبت نہیں ہے، حضرت علی سے نہیں ہے، حسنین سے نہیں ہے، ہم بھی یہ سے کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں. محترم دوستو، محبت کرنے کا حکم نہیں ہے، محبت کو ظاہر کرنے کا حکم ہے. محبت ایک کیفیت کا نام ہے. جب تک ظاہر نہیں کرو گے پتہ نہیں چلتی. جب تک ظاہر نہیں کرو گے پتہ چلتی ہے نہیں چلتی ہے. تو آج ہم جن کی محبت کو بیان کر رہے ہیں گویا کہ یہ اظہار محبت میں داخل ہے. یہ کس میں داخل ہے؟ اظہار محبت میں. اور یہ ہمارے ایمان کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. ہمارے ایمان کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. اچھا بات سمجھو، میرے سامنے کتاب ہے یہ امام بخاری کے مطابق ہے. یہ اپنی کتاب جہاں پہ مناقب کے ابواب واضح وہاں پر حدیث لاتے ہیں. حدیث ہے ان علی بن ابی طالب ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بيد حسن وحسين فقال من احبني واحب هذين. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور نے ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ سے امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر فرمایا کہ من احبنی، جو مجھ سے محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرے، وہ احب آبائنی، اور ان دونوں سے محبت کرے، وہ اباہما و امہما، اور ان کے امی اور ابو سے محبت کرے،
اب یہ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ امام حسن، امام حسین، فاطمہ کرمل، مولا علی جان اور حضور کی ذات کو ملا کے کتنے ہو گئے؟ 5۔ اب شارٹ فارم میں بولے تو پنجتن، کیا بول جاتا ہے؟ پنجتن۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی، جو مجھ سے محبت کرے وہ احب ہذین، اور وہ دونوں صحابہ سے محبت کرے وہ ابا عمر اور عمر اور ان کے امی ابو اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا سے محبت کرے تو سرکار نے فرمایا کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، جہاں جنت میں اللہ تعالیٰ مجھے رکھے گا اس چاہنے والے کو بھی وہی رکھے گا، اس محبت کرنے والے کو بھی وہی رکھے گا اللہ تعالیٰ۔ اچھا یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں، حسن درجے کی روایت ہے۔ کون سے درجے کی ہے؟ امام ترمذی آگے کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، ضرور کا بھی کوئی یہاں کوئی سہارا نہیں ہے کہ کوئی بولے انسان کون سا کئی حدیث نہ دے اپنی بات بتا کے نکل گئے ہوئے، نہیں بیٹا، ہم جو بول رہے ہیں نا وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ بول رہے ہیں۔ قرآن شریف یہاں ہے نہیں، ورنہ ہے، ذرا لائیے تھوڑا آگے بڑھ کے تو حسن کرنے کی روایت آقا فرماتے ہیں کہ مجھ سے، دونوں شہزادوں سے اور ان کی امی اور ابو سے محبت کرے، ان 5 لوگوں سے کسی نہ سے محبت کرے، جہاں اللہ مجھے رکھے گا اس چاہنے والے کو بھی اللہ اسی درجے میں رکھے گا۔ اوکے، تو صحابہ کے دن کو لوگ منا رہے ہیں، اہل بیت کے دن کیوں نہیں مناتے؟ یوم صحابہ تو ہو رہا ہے، یوم اہل بیت کیوں نہیں ہو رہا؟ اور میرے آقا نے یہ فرمایا صحیح حدیث میں تم نے 2 بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، میرے بعد اس کو ہرگز نہیں چھوڑنا، ایک ہے رب کا کلام قرآن مجید اور دوسری میری اہل بیت میری عترت، اس کو مضبوطی سے پکڑنا۔ تو اس حدیث کے روح سے یہ چاہیے تھا کہ جب جب مسلمان یوم القرآن کا جلسہ کرتے اس وقت بھی وقت گزرنے کے بعد کسی اور دن کا تعین کرتے، یوم اہل بیت کا بھی انتخاب کرتے، یوم اہل بیت بھی مناتے، مگر کتنے افسوس کی بات ہے یوم القرآن تو ہو رہا ہے، یوم صحابہ بھی منایا جا رہا ہے، مگر یوم اہل بیت نہیں منایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر خارجیت اور ناصریت بچی ہوگی وہاں کبھی یوم اہل بیت نہیں آ سکتا۔ کیا نہیں آ سکتا وہاں پر؟ یوم، اور ہم اہل سنت ہے، ہم کون ہیں؟ ہم یوم صحابہ والے بھی ہیں، یوم قرآن والے بھی ہیں، اور یوم، اب یہ کون سا یوم منا رہے ہیں؟ یہ خاتون جنت کے یوم کا خصوصی طور پہ ان کی توقیف، ان کا عنوان، ان کی سیرت، ان کی عظمت کا بیان کرنا، آپ کو جمع کرنا، یہ ان کا یاد میں داخل ہے ان کی۔ آج ان کے یوم کا یوم نشان ہے آج، تو المختصر زیادہ تفصیلات نہیں جا رہے، بس بات آپ کو یہ سمجھانی ہے ہمارا تعلق کس سے ہے؟ اہل سنت، اہل سنت۔ اب یہ رب کا کلام ہے قرآن مجید، اس کو سر پہ رکھ کر کہہ رہا ہوں اللہ کے کلام پاک کی قسم، اس زمین پر اگر اسلام کی صحیح ترجمانی کی جواب ملتی ہے تو وہ آپ کو سننے کو ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، وہ کون ہے بولے؟ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اس زمین پر وہ اگر کوئی جماعت ہے تو وہ کون ہے بولے؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ صاحب بڑی بات کر رہے ہیں، سمجھ رہے ایسا حدیث نہ سمجھے، ہم بڑے محتاط لوگوں میں سے بولے اور ہم مبالغہ بھی نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ کیا وہ اوور بولتے ہیں؟ ایسا ہمارا مزاج نہیں ہے اوور بول دینا۔ لوگ محتاج ہے اہل سنت اور جماعت کو کرنے کے، اگر نہیں کریں گے
رسول کا کچھ نہیں بنے گا، کچھ بھی بنے گا۔ مدرسوں کی تاریخ ہے، اس کے بانیوں کی تاریخ ہے، اور شہروں سے منسوب نظریات کی تاریخ ہے، مگر اہل سنت والجماعت کی تاریخ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہے۔ حدیث پاک معلوم آپ کو ترمذی میں حدیث ہے، سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کتنے ہوتے ہوں، کتنے بنی اسرائیل میں کتنے چاہے 70، اور یہاں پر پھر آگے انہوں نے فرمایا حدیث ہے کلہم فی النار، سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ کہاں جائیں گے؟ یہ مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، حدیث کے الفاظ ہے۔ جس حدیث میں فرقوں کا تذکرہ ہے نا، اصل میں لوگ کوئی حدیث سناتے ہیں۔ آقا نے کیا فرمایا؟ جو تفریق کا شکار ہوگا، جو فرقے کی صورت میں آئے گا، کلہم فی النار، وہ سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ الا ملت واحدہ، ایک ملت رہے گی جو ناجی ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا کون ہے یا رسول اللہ؟ انہوں نے فرمایا ما انا علیہ، جس پر میں ہوں۔ کیا بولے سرکار؟ ما انا علیہ، جس پر میں ہوں۔ تو جو رسول اللہ کا طریقہ ہے اس مبارک کو سنت، کیا بولتے؟ سنت کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ کا طریقہ۔ تو سرکار نے فرمایا پہلے کہ میری امت میں دو فرقہ بنے گا، کلہم فی النار، وہ جائے گا دوزخ میں، الا ملت واحدہ، بس ایک ہی ملت رہے گی، ایک ہی حق پر رہے گا۔ صحابہ نے پوچھا ماذا وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ انہوں نے فرمایا ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، جو میرا طریقہ ہے، تو اسی کو عام منظور کرتے سنت۔ تو سنت پہ چلنے والے لوگ کیا کریں گے؟ اپنی سنت کیا بولیں گے؟ یہ سن کے سننے والے لوگ سمجھ لیں گے نہیں؟ اہل بیت کا مطلب گھر والے، اہل کا مطلب والے، بیت کا مطلب گھر، اہل بیت کا مطلب گھر والے، اہل کا مطلب والے، سننا کا معنی طریقہ، اور عام طور پہ سننا رسول اللہ کے طریقے میں بولتے ہیں، تو اہل سننا کا مطلب کیا ہوا؟ رسول اللہ کا طریقہ۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ الا ملت واحدہ، ایک ملت ہوگی جو ناجی ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا ما انا علیہ، جس پر میں ہوں۔ اسی سے محدثین، مفسرین، محققین، متفقین 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال نہیں، 400 سال نہیں، 500 سال نہیں، 600 سال نہیں، 700 سال نہیں، 800 سال نہیں، 900 سال نہیں، 1000 سال نہیں، 1100 سال نہیں، 1200 سال نہیں، 1300 سال نہیں، 1350 صدیوں میں دور صحابہ سے لے کر شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے دور تک، یہاں تک کہ اورنگزیب کی حکومت تک، کتابوں سے یہ فقیر بتائے گا تمام اہل حق نے اپنے اہل سنت کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ صحابہ نے اپنی کیا بولتے تھے؟ اچھا ہمارے مسلمان میں تھوڑے پیسے ہیں، میں مسلمان ہوتا ہوں، کیا ہوں؟ بولتے رہتے کہ میں مسلمان ہو رہا تھا، تم سینہ کھول کے بولنا میں مسلمان ہوں، سنی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، ڈرنا نہیں۔ صحابہ کے دور میں دو فرقے مشہور تھے، قدریہ، جبریہ۔ کتنے فرقے؟ قدریہ، جبریہ۔ جو صحابہ کے دور میں پیدا ہوئے تھے، صحابہ بھی دنیا سے مسلمان ہوئے، اور وہ فرقے ہوئے خارجی، نازلی جو کہ کہلاتے ہیں، اور رافضی، یہ بھی اسی وقت پیدا ہوئے۔ اب مسئلہ یہ ہے رافضی بھی قرآن اور حدیث اور اسلام کے نام پر، خارجی بھی قرآن اور حدیث اور اسلام کے نام پر
قدریہ بھی قرآن حدیث اسلام کے نام پر، جبریہ بھی قرآن حدیث اسلام کے نام پر۔ اب پھر جو صحیح اسلام کے ترجمان ہے، قرآن کے ترجمان ہے، رسول اللہ کے دین کے امین ہے، ان کو کیسے پہچانے؟ تو عبداللہ ابن عباس جلیل القدر صحابی مفسر اعظم قرآن کے، وہ کہتے ہیں ہاں جب یہ فتنے آ چکے تھے، کہیں رافضیت تھی، کہیں حانیت تھی، کہیں قدریہ تھے، کہیں جبریہ تھے، تو ہم اپنے آپ کو کہتے تھے ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ کیا کہتے تھے وہ؟ صحابہ بھی اپنے مسلمان کی زندگی میں تھے، جب بعد میں اسلام کے نام پہ فتنے اور فرقے آئے تو صحابہ اپنی شناخت بتائے۔ اصل میں جہالت کا غلبہ ہے۔ کس کا غلبہ ہے؟ میں کبھی بولا نا، آج دن تو مسلمان بیوقوف ہے، کسی دور میں تھا، کسی دور میں تو بیوقوف نہیں تھا۔ ٹماٹر لائے جا کے بولے تو منڈی تو جام وہاں سے نہیں لاتا، پوری منڈی ڈھونڈ کے لاتا، ایک ہی دکان سے گھر چلا لیتا ٹماٹر۔ کیا کرتا؟ کتنے دیتا؟ 2 دیتا، 3 دیتا، یہاں دیکھتا ہے شاید آگے گئے تو تھوڑا کم ملتا تھا تو وہاں آتا، ارے یہاں پہ اچھا نہیں ہے ٹماٹر، تھوڑا وہاں کر کے بولنا۔ تو خالی ٹماٹر لانے کا سالن بنانے کے لیے تو پورا چھان بین کر کے لایا، اور دین اور عقیدہ اور اسلام کی بات آئی کہیں سے بھی لے لو، کدھر سے بھی لے لو، کیا ہوتا؟ اتنا ہلکا، تیرے ٹماٹر سے بھی زیادہ بیوقوف ہے جی، تو ٹماٹر ایسے ہی کھا کے نہیں لاتا، دین ایسے ہی سمجھ لیتا، دین کے بارے میں خیال میرے اللہ رحم کرے۔ آج جتنا بیوقوف ہے کسی دور میں اتنا بیوقوف نہیں تھا مسلمان۔ بڑی مختصر سرکار نے فرمایا ما انا علیہ، اس پر میں ہوں۔ اسی سے کون سا جملہ لیا؟ صحابہ تمام علماء نے اہل سنت۔ سرکار نے پھر فرمایا ما انا علیہ اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے وہی نجات پائیں گے۔ تو اب وہ اصحابی صحابہ بولے سرکار، اب صحابہ نے ابو بکر صدیق بھی ہے، عمر فاروق بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، اور مولا علی بھی ہے، عبد الرحمن بھی ہے، اور کثیر بڑی جماعت ہے۔ تو صحابہ کی جماعت بڑی ہے، اس لیے ہم کسی ایک صحابی کو خاص نہیں کرے، بلکہ تمام تابعین اور تمام اسلاف بڑی جماعت کا لفظ استعمال کر کے ہر مسجد کے باہر لکھی ہے اہل السنہ والجماعہ۔ ما انا علیہ سے اہل السنہ نکلا، والجماعہ سے صحابہ، یعنی صحابہ سے اصحابی سے والجماعہ آیا۔ تو اہل سنت والجماعت کسی مولوی کی پیداوار نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ یہ جو اہل سنت والجماعت کا لیبل ہے نا ہمارے اوپر، یہ کسی مولوی نے نہیں لگایا ہے، کسی ولی نے نہیں لگایا ہے، کسی مفتی نے نہیں لگایا ہے، بلکہ یہ لیبل ہم پر رسول اللہ نے لگایا ہے۔ یہ لیبل کس نے لگایا ہے ہم پر؟ اس لیے بڑا میں ڈرنا نہیں، میں تو بہت بڑی بات بول رہا ہوں، قرآن شریف سب میں لگتا ہے اللہ کہ کلام پاک کی قسم، اس زمین پر اگر دین کی صحیح ترجمانی اگر سیکھنا ہے، اگر کسی نے دین کی صحیح ترجمانی کی ہے تو اہل رسول کا ترجمہ ہے۔ المختصر ٹاپک یہ نہیں ہے کہ کبھی یہ ٹاپک آئے گا تو بات کریں گے ہم کیا ہے اہل سنت۔ اہل سنت ہم صحابہ کو مانتے بھی ہیں، ان کا احترام لازم بھی سمجھتے ہیں، اور شیعہ لوگ نہیں، وہ صرف اہل بیت ہوتے، صحابہ نو، خارجی صرف صحابہ، اہل بیت نو، اور اہل سنت صحابہ اوکے، اہل بیت اوکے۔ ہم دونوں سے محبت کرنے والے، دونوں سے ان کی تعظیم کرنے والے، دونوں کا ادب کرنے والے ہیں۔ اس میں یاد رکھو اہل سنت کا ہے میرا بات، اصحاب حضور
نجم ہے اور ناؤ ہے عبرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. المختصر 15 تن سے محبت کرے تو سرکار کیا بولے؟ کہاں پہ رکھتے اللہ تعالیٰ؟ جہاں پر اچھا بات ذہن کرو، وسیلہ لے کے دعا کرنا کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، صحابہ مقدس ہستیوں کا وسیلہ لینا، خاص طور پہ حضور کا وسیلہ. آپ نے یہ مسئلہ سنا ہوگا نا کہ حضور کے وسیلے سے دعا کرنا حرام ہے. یہ سنا مسئلہ آپ نے؟ پرانا مسئلہ ہے، نیا نہیں. اس کا جواب کیونکہ ہم اہل سنت ہے، ہم وسیلے کے قائل ہیں، اور یہ جو عقیدہ ہے وسیلے والا یہ گلا ہوا یا ادھر ادھر سے آیا ہوا نہیں ہے، بلکہ ترمذی شریف میں اس کو واضح طور پر کتاب الدعوات میں امام ترمذی کی کتاب ہے کتاب الدعوات، دعاؤں کا چیپٹر، کس کا چیپٹر؟ دعاؤں کا. اس میں حدیث لاتے امام ترمذی کے امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی حدیث لاتے ہیں عثمان بن حنیف ان رجلا دل المساجد. حضرت عثمان بن حنیف سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نابینا صاحب کے ساتھ آئے اردو کی بارگاہ میں اور آئے کہنے لگے اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا انها ان يعطيني اللہ سے دعا کرے یا رسول اللہ کہ میرے آپ کی روشنی آ جائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خير لك. تو چاہے تو صبر کر یا چاہے تو دعا تعلیم دے گی اور صبر کے لیے بہتر ہے. مگر وہ صحابی وہ نابینا صحابی تھے، انہوں نے قال فدعوه، انہوں نے کہا میرے کو دعا ہونا دے. کیا ہونا؟ میرے کو دعا ہونا بولے، کیونکہ سرکار چوائس دیے تھے دونوں میں سے کیا چوائس ہے؟ وہ میرے دعا ہونا ہم کرتی ہے اسی ادا اسی دعا. تو سرکار نے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم کرنا کیا فرمائی؟ سکھائی. کیا دعا ہے؟ سرکار نے فرمایا قال فامره ان يتوضا ويحسن وضوءه، اچھی طرح سے جاؤ وضو کرو. کیا کرو؟ جا کے وضو کرو اور وضو کر کے 2 رکعت پڑھو وَيَدْعُوا بِهَذَا الدُّعَاء، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھ کے یہ دعا کرو اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. اے اللہ میں تیری طرف سوال لاتا ہوں، متوجہ ہوتا ہوں نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. کس کے واسطے سے؟ رسول اللہ کے واسطے سے میں تجھ سے کیا کرتا ہوں؟ سوال کرتا ہوں. اچھا آگے کیا ہے؟ اتنی توجہ بکا الی ربی کی حاجتی، اے میرے رب یہ میری حاجت و ضرورت ہے، یہ اس کو پورا کر دے. اتقا لی اللہم وشفعہ فی ھذا حدیث حسن صحیح. امام ترمذی حدیث کو بیان کرتے ہیں صحیح کرنے کی حالت. حدیث کیا ہے؟ بولیے حدیث کیا ہے؟ تو رسول اللہ کے وسیلے سے دعا کرنا یہ حرام نہیں ہے. رسول اللہ کے صحابہ کو اس کی تعلیم دیا ہے. سرکار نے صحابہ کو اس کی کیا فرمائی ہے؟ تعلیم فرمائی ہے. اسی لیے محترم دوستو ہم اہل سنت والجماعت حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں. اب اس پر اور بھی ذکر آئے یعنی احادیث بھی ہیں اور تفصیلات بھی ہیں، بلکہ دیگر تعلیمات کے ساتھ حدیث کتب میں آتی ہے کہ یہ صاحب گئے جا کر وضو کرے 2 رکعت پڑھ کے دعا کر کے جب واپس لوٹے نا تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی تھی، یعنی دیکھنے کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی تھی. تو ابھی مختصر وسیلے سے دعا کرنا یہ جاہلوں کا پڑھایا ہوا عقیدہ نہیں. امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی کی کتاب میں صحابہ کو رسول اللہ نے تعلیم دی وہ عقیدہ ہے. یہ جاہلوں کا پڑھایا ہوا
عقیدہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا بتایا ہوا اور پڑھایا ہوا عقیدہ ہے۔ اچھا مختصر آج کے رسول نے دیکھو اللہ سے محبت کرنی ہے نہیں کرنی، کہیں بھی کرنا بولو جلدی جواب دیو، اللہ تعالیٰ سے کہیں کرنا محبت، اللہ تعالیٰ پیدا کرے بلکہ میں اس نے ہمیں کثیر نعمتیں دی، اس لیے اس سے محبت لازم ہے، اللہ سے محبت لازم۔ اب حدیث سنیے، عن ابن عباس عن ابي عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الله لما يبدو من نعمه، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے بہت ساری نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ نے تمہیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہے، وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ پھر آگے انہوں نے فرمایا کہ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ یعنی حضور نے یہ واضح کر دیا کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوگی، اور جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہوگی اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی۔ اب جس کا دل اہل بیت کی محبت سے خالی اس کا دل رسول اللہ کی محبت سے خالی، جس کا دل رسول اللہ کی محبت سے خالی اس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہے۔ بات سمجھائیے آپ کو، اس لیے اہل بیت سے محبت کا اظہار فرض ہے۔ کیا وہی ہے؟ اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اگر ہم دیگر اور احادیث کی طرف نظر کریں جس میں خاص طور پہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تعریف سے ان کے فضائل میں عن ابن بريدة عن أبيه قال كان أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، آپ کہتے ہیں حضرت بریدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک خواتین میں سب سے زیادہ محبوب، خواتین میں سب سے زیادہ حضور کو جو پسند تھے، جو محبوب ہے حضور کی بارگاہ میں، فرمایا فاطمہ، بھگوان نے حضرت بی بی فاطمہ، وَمِنَ الرِّجَالِ عَلِيٌّ، اور آدمیوں میں سب سے پہلے حضور کے محبوب ہے کون ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسی طرح سے امی عائشہ سے حدیث کی ہمیں معلوم ہے، ان عائشہ کا ام المؤمنین قالت ما رأيت أحدا أشبه صوتا وقلبا وهديا برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا مشابہ ایک دم کاپی عکس سیم ٹو سیم عکس شباہت، کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھ کہہ رہی ہوں میری آنکھ میں کسی کو دلن سمتن و دلن و ہدیت کردار کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، ہر طریق کے اعتبار سے، یہاں تک کہ ظاہر ہے کہ باطن کل کے کل اخلاق کریمانہ کو جمع کر دو تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کا ظاہر اور باطن تھا، اس ظاہر اور باطن کی شباہت اگر میں نے کسی کو دیکھی ہے تو فاطمہ زہرا میں دیکھی ہے، حضور کی شباہت ہے وہ، ان سے زیادہ ہم نے کسی کو شباہت والا نہیں دیکھا۔ اب یہ جو تین لفظ امی عائشہ نے لائے نا، سمتن مدلن ہدین، یہ ان کی سیرت کے لیے کامل ہے، خاتون جنت کی سیرت کے لیے کیا ہے؟ شامل ہے، کامل روایت ہے۔ اچھا، پھر حضرت امی عائشہ سے کی روایت ہے کہ قال دخلتما، اچھا حضرت عمر کہتے ہیں قال دخلتما امتی ادا عائشہ مسائل کو علم الناس کا کان احب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے حضرت امی عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ کے نزدیک کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو امی عائشہ نے کہا قالت فاطمہ. امی عائشہ نے کیا جواب دیا؟ فاطمہ. پھر قالت فاطمہ وقیل من الرجال. میں نے پوچھا یہ تو خواتین میں ہے، مردوں میں. تو پھر امی عائشہ نے کہا قالت زوجها ان کے شہر علی بن ابی طالب. مردوں میں حضرت علی، خواتین میں حضرت فاطمہ، حضور کو سب سے زیادہ پیارے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں انکان ما علمت صبامن قبامن، میں نے علی کے جیسا روزگار عبادت گزار نہیں دیکھا. اپنی عائشہ کے تعریف کرتا الفاظ ہے. امام ترمذی کہتے ہیں ہذا حدیث حسن، حدیث حسن ہے. اچھا پھر اس کے بعد سنیں گے کہ ختم کرو گے؟ ہاں سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں اچھا. اسی طرح سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری شہزادی حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے احادیث میں جو ہمیں ملا، امام حاکم کی جو کتاب ہے مستدرک للحاکم اور امام احمد کی جو کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل، اس میں یہ روایت آتی ہے عن المسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فاطمہ شبنۃ منی. سرکار نے فرمایا فاطمہ میری ٹہنی ہے، جیسے درخت کی ٹہنی ہوتی ہے فاطمہ میری ٹہنی ہے. یبسطنی ما یبسطها ویقبضنی ما یقبضها، جس سے فاطمہ خوش ہوتی ہے میں بھی اس سے خوش ہوتا ہوں، جس سے فاطمہ ناراض ہوتی ہے میں بھی اس سے ناراض ہوتا ہوں. یہ ہے حضرت فاطمہ کا مقام عظیم. اچھا آگے چلے. انصابان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سافر کان من هذه انسان من هذه فاطمہ. حضرت صوبان حضور کے غلام ہیں. وہ کہتے ہیں جب بھی سرکار مدینہ شریف سے باہر جاتے کسی جو ہے غزوے کے لیے یا کسی کام سے وہ باہر تشریف لے جاتے مدینہ سے، تو کہتے ہیں اپنی اہل بیت میں سے سب سے آخری میں جس سے مل کے جاتے وہ فاطمہ ہے. کس سے مل کے جاتے؟ فاطمہ زہرا سے مل کے جاتے. پھر کہتے ہیں وَأَوَّلُ مَن يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِذَا قَدِمَ، اور جب واپس مدینہ شریف وہاں سے آتے سرکار تو سب سے پہلے کس کے پاس جاتے؟ اپنی ازواج کے پاس نہیں، اپنی بیویوں کے پاس نہیں. جب واپس مدینہ آتے حضور تو سب سے پہلے مسجد نبوی شریف جاتے، وہاں 2 رکعت پڑھتے، پھر پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اگر جاتے تو حضرت بی بی فاطمہ کے پاس جاتے. جب باہر بھی جاتے تو خاتون جنت کے پاس جا کے ان سے مل کے وہاں جاتے. پھر جب کام سے فارغ ہو کے آتے تو سب سے پہلے کہاں جاتے؟ ازواج کے پاس نہیں، اپنی بیویوں کے پاس نہیں، بلکہ خاتون جنت کے پاس جاتے. اچھا پھر آگے روایت آئی، اس کو بھی امام حاکم نے بیان کیا نبی قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا كان يوم القيامة نام منادي بمراء الحجاب. اللہ اکبر. حضرت علی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا، حضور نے فرمایا قیامت کا دن جب دن قائم ہوگا تو ایک ندا دینے والا ندا دے گا حجاب میں سے، یا اہل الجمع، اے اہل جمع، اے اہل محشر، خذوا ابصارکم، اپنی نظریں نیچے کر لو، اپنی نگاہیں گردنیں نیچے کر لو، ان فاطمہ بنت محمد حتی تمر، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ زہرا کا گزر دور سے نازل ہونا ہے. یعنی جب تک خاتون جنت کا گزر ہو نہیں جائے گا ساری انسانیت کی گردنیں جھکی رہے گی، کسی مرد میں طاقت نہیں ہوگی تو گردن اٹھا کے ہی رہے گی، سب کی گردنیں نظریں نیچے کر دی. کیوں؟ کس کا گزر ہو رہا ہے؟ خاتون جنت کا گزر ہو رہا ہے. یہ مقام ہے ان کا. لوگ جو بیان میں دے رہے ہیں فاطمہ عمل کرو نہیں تو میں تمہیں نہیں بخش کر پاؤں گا. جب عروج میں بخش پائیں گے اور
ہمیں بخشا سکیں گے بول رہے اور ان کی بخشش ابھی ادھر ادھر ہے تو تم کہاں شفاعت کے نعرے لگا لیتے ہیں یہ وہ کرنے لگے ایسی تقریریں مارکیٹ میں ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں پیارے دین کو سمجھ. جہاں حضور نے یہ کہا فاطمہ عمل کرو وہاں پر تربیت مقصود ہے. کیا مقصود ہے؟ تربیت کرنا مقصد ہے. ورنہ اگر تو ان کے مقام کو سننا چاہتا ہے تو سن. وہ صرف جنت میں جائے گی نہیں بلکہ وہ جنت کی عورتوں کی سردارہ کی حیثیت سے ہوگی. وہ صرف ادنا درجے کی جنتی نہیں ہے, وہ اعلیٰ درجے کی جنتی ہے. اچھا بات کو سنیں, ان کا مقام تو ان کا مقام. ایک اور بھی آیت جو ہم نے یہاں جماعت کی جواب حاتم سے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول من يدخل الجنہ انا. سرکار نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں جو جائیں گے پہلا میں ہوں. سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ سرکار جائیں گے. پھر فرمایا وہ علی کے دوسرے کون ہوں گے؟ علی. اور فاطمہ ہوں گے. والحسن والحسین, حسن بھی ہوں گے حسین بھی. یعنی پنجتن وہاں بھی, یہ پنجتن وہاں بھی. تو سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے انہوں نے فرمایا علی پیدا نہیں ہو, تم ہو, فاطمہ ہے, حسن ہے, حسین ہے. قلت یا رسول اللہ, حضرت علی کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا فوجدنا ہمارے چاہنے والے کہاں ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا قال من ورائکم, وہ ہمارے پیچھے پیچھے آئیں گے. ہمارے چاہنے والے وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ پیچھے رہیں گے. اسی لیے محترم دوستو, اہل بیت کی محبت کو کبھی ترک نہیں کرنا, اور ان سے اظہار محبت کو کبھی ترک نہیں کرنا. وہ ہمارے ایمان کی ضرورت ہے. المختصر اسلام پر کچھ باتیں بول کے بات ختم کریں گے. یہ باتیں ساری عقیدے کے تعلق سے, ان کی عظمت اور ان کے تعلق سے جتنی باتیں لکھی بہت ساری باتیں رہ گئی. اب تھوڑا نصیحت کے لیے سن لیں. یہ بڑے لوگ ہیں, اہل بیت کیا ہے؟ عام لفظوں میں کیا بولتے ہیں؟ بڑے لوگ ہیں. ان کی عظمت, یہ دولت کے اعتبار سے نہیں بول رہا ہوں, وہ تو چاہتے تو سونے چاندی کے پہاڑ پیچھے چلتے. بڑے لوگ وہ اس معنی میں ہیں کہ وہ زہد والے لوگ ہیں, وہ طالب مولا ہیں, وہ صرف جنت نہیں ہے, ان کے گھر میں جنت کی سرداری ہے. خاتون میں جنت عورتوں کی سردار, امام حسن امام حسین جوانوں کے سردار, رسول اللہ کو سردار نہیں, امام الانبیاء ہے, سردار الانبیاء ہے. اور حضرت علی کے بارے میں سرکار نے فرمایا سید العرب, عرب کا سردار ہے علی. کیا فرمایا؟ سرداری ان کے گھر میں. تو بڑے لوگ ہیں, کیا ہے وہ؟ بڑے لوگ ہیں. تو جو بڑے ہوتے ہیں نا, ان کی تربیت, ان کی تعلیم بھی بڑی ہوتی ہے. اب یہاں سے تھوڑا نصیحت کے لیے ہے یہ گفتگو, سمجھ رہے؟ اور اپنے نفوس کو حاضر رکھ کے سننا, اپنے ضمیر کو, اپنے نفس کو حاضر رکھ کے سننا. آج ہمارے بچوں کے دیکھو, ایک نسل تو خراب ہو چکی ہے. ایک نسل آج جو آپ جوان دیکھ رہے ہیں یا 30, 35, 40 کا دیکھ رہے ہیں نا, یہ بہت سارے برباد ہو چکے ہیں. اکثر تو برباد ہو چکے ہیں. اب پھر یہ نئی نسل, اب ان کے سامنے جو 18, 19, 16 سال کی موجود ہے نا, یہ ان سے بھی زیادہ بگڑی ہوئی ہے. ان سے بھی زیادہ یہ کسی کی سننے تیار نہیں, یہ کسی کی سننے تیار نہیں. لوگوں کو اس بات کا ڈر ہے کہ اولاد بگڑ گئی. ہم کہہ رہے ہیں آنے والی نسلوں کو بگڑے ہوئے ماں باپ ملیں گے. اب یہ اس کر کے بھی ماں باپ بنیں گے نا, تو آج بگڑے رہے, کل کے بھی بابا بنتے, اماں بنتے, تو نسل میں کون ملتے؟ جن کی سدھرے کے اماں بابا ملے وہ خوش نصیب ہے. مگر کل کے دن آج کی نسل جب بڑی ہوگی, شادی کرے گی, نکاح کرے گی, ان کو اولاد ہوگی تو ان کے بچوں کو سدھرے ہوئے ماں باپ نہیں ملنے والے, بگڑے ہوئے ماں باپ ملنے والے. ایک حقیقت ہے.
نہیں. تربیت ہی دین ہے, یہ یاد رکھو. امام حسن رضی اللہ عنہ, اب میں بتا رہا ہوں اہل بیت بڑے لوگ ہیں, کیسے عظیم لوگ ہیں. دسترخوان بچھا ہوا ہے, سامنے کھجور ہے اور کچھ کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہے. خاتون جنت بھی دسترخوان پہ, مولا علی بھی دسترخوان پہ, اور امام حسن بھی دسترخوان, ابھی چھوٹے ہی عمر میں دسترخوان پہ ہے, بیٹھے ہوئے ہیں. خاتون جنت ہاتھ ڈال رہے کھا رہے, مولا علی ہاتھ ڈال رہے کھا رہے, امام حسن ہاتھ نہیں ڈال رہے. تو ماں نے کہا بیٹے کیا بات ہے, ہاتھ آگے بڑھاؤ, لو کھاؤ. کھاتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے امی اگر آپ نے کوئی چیز لینے کا ارادہ کیا اور غفلت میں آپ سے پہلے میں وہ چیز اٹھا لیا تو کہیں یہ نافرمانی نہ ہو جائے. ماں کی کہیں یہ کیا نہ ہو جائے, نافرمانی نہ ہو جائے. اسی لیے ادب میں میں خالی بیٹھ رہا ہوں, آپ پہلے کھا کر فارغ ہو جائیں پھر میں کھاؤں گا. یہ تربیت ہے اہل بیت. آج کا معاملہ, اب اس پر تو کلام کریں گے تو بڑے مسائل آئیں گے. آج کل کے بچے اللہ رحم کرے. خاتون جنت دعا کر رہے تھے ایک مرتبہ, پوری دعا میں مسلمان عام مسلمانوں کے لیے مانگے, اپنے اپنے گھر والوں کے لیے نہیں مانگے. تو امام حسن پوری دعا سن کے بولے امی آپ سب کے لیے بولے اپنے لیے؟ تو بولے بیٹے سب سے پہلا ہم باہر والوں کا ہے, پھر گھر والوں کا بولے. اچھا یہاں پر ایک مسئلہ سمجھائے, خاتون جنت دعا کی بھی زکات ہے, دعا کی بھی کیا ہے, زکات ہے. حدیث میں ہے کہ دعا کی زکات نکالو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دعا کی کیا زکات ہے؟ حضور نے فرمایا اپنے علاوہ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی اللہ سے مانگنا ہے, دعا کی زکات ہے. اپنے لیے تو مانگ رہے ہیں, اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے مسلم بھائیوں کے لیے بھی اللہ سے مانگ رہے, اپنے خاندان قبیلے رشتے دار کے ان کے لیے بھی مانگو. یہ دعا کی زکات ہے. تو خاتون جنت نے وہ مسئلہ بھی بتایا, اس پر تربیت بھی کی امام حسن کی. المختصر, اب آگے چلے. نکاح جو ہوا خاتون جنت, میں مختصر کر خالی نصیحت کی. اب یہ بات تو سمجھ کے نا تربیت ضروری ہے. اور اہل بیت بڑے لوگ ہیں کہ گھر یقین میں مانیں گے, ہم نے اہل بیت کے جتنے اماموں کو پڑھا, وہ جو عظیم ہستیاں ہیں نا سادات میں سے, بڑے پیر سرکار ہو یا ان کے والدین ہو, یا خواجہ سرکار ہو ان کے والدین ہو, یہ تو سادات کا تو یہ اوپر کا جو گھرانہ ہے نا, ہم جب ان کو کتابوں میں پڑھتے ہیں نا تو صرف تربیت ہی ملتی ہے کتابوں میں, خالی تربیت ہے. اب آج کل لوگ ان کے نام پر سوائے تماشے کے کچھ بھی نہیں کر رہے. اصل اہل بیت بولے تو تربیت ہے. کس سے؟ جیسا سید کنجوس میں دکھتا ویسی بے تربیت بھی رہتا نہیں. جیسا سید سخی رہتا ویسی تربیت یافتہ بھی رہتا نہیں. سید کی پہچان نہیں, ان کے گھر کی خاص دولت ہے تربیت, خزانہ ہے. لوگوں کا میں کروڑوں روپے رہتے, لاکھوں روپے رہتے, مگر اہل بیت کے گھر میں جو عظیم خزانہ ہے وہ تربیت کا خزانہ ہے. مگر آج ہم ان کے نام کے قصیدے, نعتیں, منقبتیں سب پڑھتے ہیں, مگر ہم تربیت سے نکل گئے. دیکھو مسلمانوں میں جتنے بھی جماعتیں ہیں نا, سب کا مسجد بھی ہے, مدرسہ بھی ہے. مسجد بھی ہے کہ پورے ٹوٹل جتنے جماعتیں ہیں مسلمانوں میں سب کا کیا ہے, مسجد بھی ہے, مدرسہ بھی ہے. مگر اہل سنت کے پاس تین چیزیں ہیں, مسجد بھی ہے, مدرسہ بھی ہے, خانقاہ بھی ہے. ہمارے پاس ایک ایکسٹرا ہے. کیا ہے وہ چیز؟ نہیں سمجھے آپ. ہمارے پاس ایک ایکسٹرا شے ہے, وہ کیا ہے؟ ہم خالی مسجد مدرسہ نہیں رکھتے, خانقاہ بھی رکھتے ہیں. اچھا میں آپ کو بول رہا ہوں, اللہ والے خانقاہ قائم کیوں کرے تربیت بولیے, کیوں کرے؟ علماء کی بھی عام اور جاہل کوئی بھی ہو, پہلے تو مفتی صاحب سند لے کے کہاں جاتے تھے, کامل پیر بن جاتے, تربیت حاصل کرتے تھے خانقاہ میں بیٹھ. تو پہلے علماء جاتے تھے پیرانے کرام کے پاس اور تربیت حاصل کرتے تھے. تو تربیت کا تعلق سند سے نہیں ہے.
ہر ایک کو حاجت ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے، چاہے عالم ہو کہ جاہل ہو، ہر بندہ محتاج ہے تربیت کا۔ تو اہل سنت کے پاس مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، مگر افسوس کی بات پوری جماعتوں میں سب سے زیادہ تربیت سے خالی، سب سے زیادہ جہالت میں مبتلا، سب سے زیادہ دیگر حرام کاریوں برائیوں میں مبتلا کوئی ہے کہ اہل سنت والجماعت سے موجودہ ہے، جن کا تربیت کے مراکز ہے آج وہ تربیت سے خالی ہے، جن میں تربیت کے مرکز نہیں ہے ان لوگوں نے مسجد اور مدرسے سے تربیت کا سسٹم چلا دیا۔ بات سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں؟ کڑوی سچائی ہے یہ۔ اسی لیے علامہ اقبال کی وہ بات ہے، خانقاہوں سے حقیقی نور اٹھ چکا ہے، اتنا ماشاء اللہ، جہاں اللہ نے رکھا وہاں ہے، مگر اکثر لوگوں نے خانقاہی سسٹم کی جو روحانیت تھی اس کو کیا کر دیا؟ دفن کر کے رکھ دیا۔ ہم یہاں بغدادی سرکار کی ایک آستانہ ہے نا ڈگورس، ایک وہاں ایک کرنول کا کوئی بندہ میرے ساتھ تھا، وہ اس نے حاضری کے بعد نکلے تو اس سے کہا کہ کچھ نصیحت فرمائے، تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو میاں، آستانہ چھوٹ گیا کوئی بات نہیں، تعلیمات نہیں چھوٹنا۔ آستانہ چھوٹ گیا کوئی بات نہیں، کیا نہیں چھوٹنا؟ تعلیمات نہیں چھوٹنا۔ پھر انہیں تھوڑا پریشان ہوا، میں بولا پریشان نہ ہو، میں ادھر ادھر کی پارٹی کا آدمی نہیں ہوں، میں تیری جماعت کا آدمی ہوں۔ جتنے بھی اللہ والے ہندوستان کو آئے، یہ یہاں آنے سے پہلے جس ملک میں تھے ان کے بڑے بڑے آستانے تھے، مگر وہ اپنے آستانے چھوڑ کے آئے۔ قادری سلسلے کے جتنے بزرگ قطر میں ہیں، ان کے بڑے کانٹے تھے، کوئی بغداد سے، کوئی یمن سے، کوئی شام سے آئے نہیں آئے، وہاں پہ ان کے بڑے آستانے نہیں تھے، اللہ والوں کے آستانے نہیں تھے وہاں پہ۔ ایک چھوٹی سی مطلب بڑی مثال ہے، مشہور ہے، خواجہ سرکار کی عمر جب 50 سال ہوئی تو آپ کا بھی یہی ارادہ ہوا کہ اب جو بچی کچھ زندگی ہے وہ رسول اللہ کے آستانے پہ گزار دوں گا، بلکہ اس آستانے پہ گئے مگر خواب میں حکم ہوا کہ اے معین الدین تمہیں دین کی طرف جانا ہے۔ تو خواجہ سرکار اگر ایسی سنیت والے ہوتے جیسے آج کل کی سنیت ہے، آستانے ہی پکڑ کے جموں کے گدی نشین ہو کے بیٹھنا نا، اور مریضوں میں پاؤں دباتے، ہاتھ چماتے، یہ کرتے وہ کرتے، دب کے بیٹھ جانا چار دیواریوں میں، اگر اس کا نام سنیت اور ایسی سنیت میں وہ ہوتے تو آج ہم مسلمان نہیں ہوتے، ہم تک دین آتا نہیں۔ خواجہ سرکار نے عظیم آستانہ چھوڑا اور کہاں چل کر آئے؟ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہند آئے۔ اسی طرح سے جتنے بھی اللہ والے ہیں وہ کی سرزمین پر، کوئی بغداد سے آئے ہیں، بغداد میں عظیم آستانہ ہے، بنیان دین کا وہ چھوڑ کر آئے ہیں، کوئی آستانہ، کوئی آستانہ، عظیم آستانہ چھوڑ کر آئے۔ تو محترم دوستوں، وہ جب آستانہ چھوڑ کر آئے تو ساتھ میں کیا لے کر آئے؟ تو اپنے بڑوں کی تعلیمات لے کر آئے۔ جب اللہ والے یہاں آئے ہندوستان کو تو کیا لے کر آئے؟ اپنے بڑوں کی تعلیمات لے کر آئے۔ آستانہ چھوڑ دیے، اپنا ملک، اپنا شہر چھوڑ دیے، لے کر کے آئے اپنے بڑوں کی تعلیمات کو لے کر آ گئے۔ تو محترم دوستوں، جب تعلیمات کو لے کر بندہ نکل جاتا ہے نا، وہ جدھر جاتا ہے آستانہ ادھر ہی بن جاتا ہے۔ آج اگر لنگورس میں ایک آستانہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آستانہ اس لیے ہے کہ وہ جو بزرگ ہے اپنے بڑوں کی تعلیمات لے کے آئے تھے، اس لیے وہ آستانہ ہے۔ تو آستانوں کو پکڑ کے محدود ہو کے بیٹھ جانا سنیت نہیں ہے، سنیت اللہ والوں کی تعلیمات کو لے کر نکل جانے کا نام ہے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے بڑوں کے پیغام اور ان کی تعلیمات کو عام کرنے کا نام سنیت ہے۔ لوگوں نے کچھ کا کچھ بنا دیا، اور آج کی سنیاں بہت سارے روابط سے
بہت ساری چیزیں لے لیے، ایک چیز چھوڑ کے رکھے ہوئے، ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے وہ بھی لے لو، وہ بھی کہیں بھی چھوڑے، وہ کیا چیز ہے معلوم؟ ماتم۔ کیا کرو؟ کیونکہ تمہارے حالات ایسے ہیں، تم نے جو سنیت کا تماشا بنا کے رکھا ہے نا، اس پر تو ماتم ہونا چاہیے۔ جو کتب میں ہمیں سنیت دکھتی ہے وہ اور ہے، اور آج ہمارے لب اور لہجے اور کردار میں جو سنیت ہے وہ اور ہے۔ نقشے بدل دیے ہم نے، آج ہم بزرگوں کے نام پہ بھی نفس پرستی کر کے گزر جاتے ہیں، حالانکہ ان بزرگوں نے تو ہمیں تربیت دی ہے نفس کو مارنے کی، ترک دنیا کی تربیت کی، ہم ان کے نام پہ دیووں کے ذائقوں کے مزے لیتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سنیوں کا حال یہ ہے، میت کے گھر میں زیارت کا کھانا کھانے بیٹھتا، میت کے گھر میں ہی رہتے، جہاں پر ہمیں عبرت لینی چاہیے اس میت کے گھر میں بیٹھ کے، جہاں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، مگر وہ سنی اپنی سنیت اتنی کمزور کر گیا کہ وہ میت کے گھر میں بیٹھ کے بھی بغارے کھانے کے ذائقے پہ بات کرتا ہے، دال چار سکے سالن کے بریانی کے ذائقوں پر آج سنی بات کرتا ہے، اس کو یہ بھی خبر نہیں کیا ہوا۔ اچھا وہ ہاں 2 بجنے کے لیے 2 منٹ ہے، 2 بجنے کے لیے اپنی سنیت کو سدھاریں۔ صرف نعت خوانی کرتے رہنا، اسی میں مشغول ہونا، علم حاصل نہ کرنا، تربیت حاصل نہ کرنا، اس سے فائدہ کچھ ہونے والا نہیں۔ تربیت حاصل کیجئے، دین کو سمجھیے، دین کو سیکھیے، پھر اس کے بعد راہ سنیت کو عمل میں لائیں۔ آخری بات سنیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا ارادہ فرمایا تھا کہ خاتون جنت جو ہے، کیونکہ سرکار نکاح کر کے دے دینے کے بعد جو ہے، اچھا وہ نکاح کی جو ایک خاص بات تھی نا، حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہے، امام الانبیاء کی بیٹی ہے۔ ہر ایک بندے نے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان غنی نے اپنا رشتہ نکاح رکھا تھا حضرت خاتون جنت کے لیے، سرکار نے کوئی جواب عنایت نہیں فرمایا، تو پھر یہ کہا گیا کہ حضرت علی سے کہا گیا کہ آپ بھی جا کر اپنا رشتہ رکھیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر خالی کھڑے، خاموشی میں کھڑے رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کیا بات ہے؟ تو بس حیا کے مارے شرم آ رہی تھی کہ میں کیسے بولوں، میں اپنے لیے بھی رشتہ رکھا، کیونکہ حضرت علی کی تربیت اور پرورش حضور کے گھر میں ہوئی، تو ایک حیا اور ایک شرم ہے، تو بولے کہ خاموشی ہے، تو سرکار بولے اے علی فاطمہ سے نکاح کا تم بھی ارادہ کرتے ہو، تم بھی اپنا رشتہ لائے ہو؟ تو بس انہوں نے اپنی گردن سے حامی بھری، کہا یا رسول اللہ میں بھی اسی ارادے سے آیا ہوں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تمہارے پاس کچھ ہے کیا؟ کچھ بولے کچھ بھی نہیں ہے، بولے کیا بولے آج اگر کسی متقی پرہیزگار لڑکے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اپنی بیٹی دے دے، مگر ہے متقی، ہے پرہیزگار، ہے بڑا نیک، دیتے اس کو اپنی بیٹی، اگر پیسے کچھ بھی نہیں ہے اس کا، ذاتی گھر نہیں ہے اس کا۔ مگر سنیں حضرت علی نے کیا کہا؟ میرے پاس کچھ نہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ زیرہ کہاں ہے؟ کچھ ہے، جنگ میں پہنتے ہیں سیفٹی کے لیے، کہاں ہے؟ کچھ ہے۔ تو بولے ہے، بولے سرکار بولے وہ لے کے آؤ، بولے انہوں لے کے آئے تو سرکار اس کو بیچے تو کچھ درہم آئے، اس میں 500 درہم روایت میں آتا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ زیرہ جو ہے حضرت علی سے حضرت عثمان غنی خرید لیے 500 درہم میں، تو وہ 500 درہم جو ہے مہر قرار پایا حضرت خاتون جنت کا، 500 درہم۔ حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا، مگر امام الانبیاء اپنی بیٹی دے رہے ہیں، کیا دیکھ کر دے رہے ہیں؟ قربانی، احسان، تقوی، پرہیزگاری، آخرت کے بلند مقامات، اللہ کے حضور مقبولیت،
یہ دیکھ کر امام الانبیاء اپنی شہزادی دے رہے ہیں اور عظیم شہزادی دے رہے ہیں، تو کیا اس بات نے امت کو یہ تربیت نہیں دی کہ جب اپنے بچوں کے لیے بچی دیکھو یا بچوں کے لیے بچی دیکھو یا بچی کے لیے بچہ دیکھو تو سب سے پہلی چیز پرہیزگاری اور تقویٰ اور اللہ کے دین کو کتنا جانتا، حرام حلال کی کتنی تمیز کرتا، یہ کتنا پابند ہے دین کا، یہ جانتا ہے یا جانتی ہے، یہ تحقیق کر کے دینا۔ مگر یہ چیز امت سے ختم ہو گئی، کسی کی نظر نہیں، جو بھی نظر ہے ذاتی گھر ہے، گورنمنٹ نوکری ہے، کمپنی میں کام کرتے، فلاں کرتے، یہ کرتے، اتنی آمدنی ہے، اتنی جامدنی ہے، اوکے۔ اب انہیں کتنا بھی بٹے باز رہو، انہیں کتنا بھی کمینہ رہو، انہیں کدھر کا کی، انہیں ایک سے بڑھ کے ایک ہے مارکیٹ میں، کمینوں کی کمی نہیں ہے اعمال کے اعتبار سے۔ اچھا کیا بول کے دیتے معلوم؟ کوئی بات نہیں، اللہ ہدایت دینے والا ہے بول کے دیتے۔ کیا بول کے دیتے؟ بٹے بازوں کو دیتے، کیا بول کے؟ اللہ کیا دیکھے؟ دولت دیکھ لیے بول کے، اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ تو وہی جب متقی کو دیکھے تھے، پرہیزگار کو دیکھے تھے، تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ بول سکتے تھے نا اللہ رزق دینے والا ہے، اگرچہ اس کا دولت نہیں ہے، اللہ رزق دینے والا ہے۔ اتنی تو دنیا داری زبان ہے۔ المختصر، حضرت علی کا نکاح ہو گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو زیرہ خریدی تھی نا، پھر وہی زیرہ تحفۃً پیش کر دی، عثمان غنی نے پیش کر دی مولا علی کو۔ المختصر، سرکار یہ چاہتے تھے نکاح کر کے دے دینے کے بعد، وداعی کے بعد آنا جانا تھا سرکار کا، مگر ذرا گھر دور تھا خاتون جنت کا، تو ایک بار سرکار بولے اے فاطمہ، تھوڑا تمہارا مکان دور ہے، بعض اوقات نماز کے اوقات بھی ہوتے ہیں، آنے جانے میں دشواری ہو رہی ہے۔ تو خاتون جنت نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے گھر کے قریب حضرت حارثہ بن نعمان ایک صحابی انصاری، ان کے گھراں بولتے مدینے میں، مکانات کے مالک تھے یہ بہت سارے، تو ان کا ایک مکان ہے، اگر آپ بات کریں تو میں وہاں شفٹ ہو جاتی ہوں بولے۔ تو سرکار بولے اے فاطمہ، مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، پہلے سے ہی حارثہ بن نعمان نے بہت سارے مکانات راہ خدا میں دیے ہیں، اس کے بہت سارے مکانات راہ خدا میں آئے ہیں، تو مجھے پھر حیا آتی ہے کہ میں اس سے اور ایک مکان کے بارے میں ذکر کروں۔ بس سرکار اتنا بولے، یہ بات اتنی ہوا میں پھیل گئی، پھیلتے ہوئے حضرت حارثہ بن نعمان کے کان تک پہنچ گئی کہ سرکار حیا فرما رہے ہیں، مگر سرکار کا ارادہ ہے کہ فاطمہ زہرا کو اپنے گھروں سے، اپنے مکان سے قریب کرے۔ تو جیسے ہی یہ بات حضرت حارثہ نے سنی، فوراً حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو ادھر فلاں اپنے مکان کے قریب لانا چاہتے ہیں، اور میرا مکان ہے، آپ حیا کے مارے مجھے بتا نہیں رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، میری ذات، میرے گھر، میرا مال، یہ سب آپ کا ہے، یہ میرے پاس رہے مجھے اتنا پسند نہیں جتنا آپ کے پاس رہے مجھے پسند ہے۔ یا رسول اللہ، آپ اپنی شہزادی کو بلائیے، میں وہ گھر اپنا خالی کر دیتا ہوں، میں کسی اور مکان میں شفٹ ہو جاؤں گا، فاطمہ زہرا کو میں یہاں بلا لیتا ہوں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعاؤں سے نوازا۔ المختصر، سرکار نے کبھی خاتون جنت کو اپنے سے جدا نہیں کیا۔ آخری کلام، آخری بات نبی رحمت نے اگر کسی سے کی تو وہ کی کس سے؟ خاتون جنت سے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، سننے سے زیادہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا الفاتحہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ پاک ہم پر، ہماری نسلوں پر خاتون جنت کے فیض کو جاری فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کے، بھائیوں کے، بہنوں کے، دوستوں کے، سارے خاندان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔